السلام علیکم. کیا آپ کو بھی گرامر کے کنسیپٹس مشکل لگتے ہیں اور اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر آپ کو یاد نہیں رہتے؟ تو بے فکر ہیں، ان دونوں پرابلمس کا حل اس ویڈیو میں ہوگا. آپ کو آسان الفاظ میں گرامر کے کنسیپٹ سمجھاؤں گی اور آپ کو ان فیوچر میں وہ کبھی انشاءاللہ نہ بھولیں، اس لیے آپ کو ٹپس اور ٹرکس بھی میں ساتھ دوں گی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے دا ڈیئر ڈپارٹڈ کے ایکسرسائز کو ہم سولو کریں گے. اس کی جو پوری پلے کی ٹرانسلیشن ہے وہ ہم کر چکے ہیں اور اس کو ہم نے اتنا اچھے سے کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اب اگر ایم سی کیوز آ جائیں یا اندر سے کہیں سے بھی کوشچن آ جائیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی، آپ لازمی اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں. ٹرسٹ می، آپ کو بالکل بھی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کسی قسم کی بھی پرابلم نہیں ہوگی. اس کا بیک گراؤنڈ ہے یعنی کہ پس منظر، کہ جو یہ پلے لکھا گیا تھا اس ٹائم کا پس منظر کیا ہے، مطلب وہ ٹائم کیسا تھا، ہم اس کو دیکھیں گے. دا ڈیئر ڈپارٹڈ ریٹن بائی اسٹینلی ہاؤٹن ان 1908. دا ڈیئر ڈپارٹڈ جو کہ اسٹینلی ہاؤٹن نے 1908 میں لکھا تھا، ریفلیکٹس ارلی 20th سینچری ایڈورڈین سوسائٹی. تو یہ ابتدائی دور کے ایڈورڈین جو سوسائٹی، جو معاشرہ ہے، اس کی یہ عکاسی کرتا ہے. کیا مطلب ہے کہ عکاسی کرتا ہے، مطلب اس کو دکھاتا ہے. ایڈورڈین کا میں نے آپ کو اس کی ٹرانسلیشن میں بھی بتایا تھا کہ جو ایڈورڈین تھا یہ برطانیہ کا یہ معاشرہ تھا، جو بادشاہ ایڈورڈ جو 7 تھا اس کا دور ہے. تو بیسیکلی اس ٹائم پہ جو گھر کس طرح کے تھے یہ وہ بتایا گیا تھا، اس طرح کا معاشرہ. فوکسنگ آن دا مڈل کلاس فیملی ڈائنامکس اینڈ ایٹیٹیوڈس ٹورڈز انہیریٹنس، جس میں درمیانی جو یہ مڈل کلاس ہے نا بچے، ورڈ مڈل کلاس ہے، اس کا مطلب درمیانی طبقہ بھی آتا ہے، عام طبقہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، آسان ورڈ جو ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، جس میں عام طبقہ یا درمیانی طبقے کے خاندانی تعلقات، ڈائنامکس جو ہوتے ہیں خاندانی تعلقات، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور وراثت کے بارے میں رویوں پر توجہ دی گئی ہے. اور انہیریٹنس جو ہوتا ہے، انہیریٹنس مطلب کہ جائیداد، جو وصیت کو چھوڑ کے جاتے ہیں جائیداد وغیرہ، یہ وہ ہوتی ہے انہیریٹنس. دا پلے critiques the materialism and superficiality within families when possessions come into question. یہ ڈرامہ اس وقت خاندانوں میں ظاہر ہونے والی مادہ پرستی اور سطحی سوچ پر تنقید کرتا ہے. مادہ پرستی جو مٹیریلزم ورڈ ہے نا، یہ مٹیریلزم مادہ پرستی یعنی کہ منی سے محبت کرنا، پیسے سے محبت کرنا، جو چیز قیمتی لگتی ہے بس اس سے محبت کرنا، یہ مٹیریلزم ہے. آپ اس کو مادہ میم اور جو آپ کا ایم مٹیریل ہے وہاں سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اور جب سطحی سوچ پر یہ تنقید کرتا ہے جب جائیداد اور سامان کی تقسیم کا جو ہے معاملہ سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ مٹیریلزم جو ہے دولت یا مادی چیزوں سے زیادہ اس کو اہمیت دینا، اور جو سپرفیشیلٹی ہے بچے، سطحی پن جو میں نے بتایا مطلب صرف ظاہری چیزوں کو اہم سمجھنا، مطلب جو نظر آ رہی ہیں، یہ جو امپورٹنٹ لگتی ہیں بس ان کو ہی جو ہے وہ اہم سمجھنا ہے. پارٹ آف دا مانچسٹر اسکول آف ریئلسٹک ڈرامہ، یہ ڈرامہ جو ہے نا حقیقت پسند ڈراموں کے مانچسٹر اسکول کا یہ حصہ ہے. اٹ یوزز اے ماڈرسٹ لیونگ روم سیٹنگ ٹو ایکسپوز کریکٹرز گریڈ اینڈ سیلف انٹرسٹ. اس میں ایک سادہ سا ڈرائنگ روم کا منظر استعمال کیا گیا ہے تاکہ کرداروں کی لالچ اور خود غرضی کو بے نقاب کیا جا سکے. and encouraging audience to reflect on their own values regarding family and wealth. اور ناظرین یعنی کہ جو دیکھنے والے ہیں، ناظرین کو خاندان اور دولت کے بارے میں اپنی اقدار پر غور کرنے کی ترغیب دی جا سکے. اقدار مطلب ویلیوز ہیں جو آپ کی، اس پہ آپ دیکھ کے، جیسے پلے میں دکھایا گیا تھا ایک لالچ دکھائی گئی تھی، اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا، سیم وہی میسیج جو ہے وہ آڈینس کو دینا. اباؤٹ دا پلے رائٹ ولیم اسٹینلی ہاؤٹن. اب ہم نے جو ہے پلے رائٹ یعنی کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اسٹینلی ہاؤٹن 1881 to 1913 was an English playwright associated with the Manchester School of Dramatists. اسٹینلی ہاؤٹن 1913 سے 1981 تک ان کا ٹائم پیریڈ ہے. تو یہ ایک انگریز ڈرامہ نگار تھے جو مانچسٹر اسکول کے ڈرامہ نگاروں میں جو ہے وہ ان سے وابستہ تھے. یہ نون فار ہز سوشل کمنٹری اینڈ شارپ ویٹ، ہاؤٹن critique the middle class values and hypocrisies of the Edwardian society. وہ اپنے سماجی تبصروں اور تیز مزاحیہ کے لیے
مشہور تھے، تیز مزاحیہ انداز کے لیے مشہور تھے وہ، اور ہاؤٹن نے ایڈورڈین معاشرے کے درمیانی طبقے کی جو اقدار اور منافقت تھی اس پر تنقید کی ہے۔ منافقت یعنی کہ ہپوکریسی، منافقت مطلب کہ دل میں کچھ اور ہونا اور زبان پہ کچھ اور ہونا، مثلاً کہ ایک انسان ڈبل سٹینڈرڈ رکھتا ہے، وہ اس میں آتا ہے کہ دوگلا پن آنا، آسان الفاظ میں مطلب کہ دوگلا پن آنا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آئی تھنک مشکل جو ٹرم آپ کو یہاں پہ لگے گی شارپ وٹ، جو شارپ وٹ ہے نا مطلب تیز اور ذہین مزاح، یعنی کہ مزاح اس میں لکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہم نے ابھی اپنے پلے میں بھی دیکھا تھا کہ شروع میں پوری ٹینشن دکھائی گئی اور کیسے وہ جو دونوں بیٹیاں تھیں وہ والد کا انتقال ہو گیا لیکن چیزوں کی تقسیم وہ کر رہی ہیں، اپنے چیزوں کو آپس میں بانٹ رہی ہیں، اور یہ بھی ہمیں تھوڑا سا ہیومر وہاں پہ مزہ آیا، ایک طنز لگا وہاں پہ، اور جب ان کے فادر واپس آتے ہیں تب بھی ہمیں جو ہے وہ ایک ہنسی آئی، ایک مزہ آیا وہ، تو یہ ایک جو ہے وٹ یہ ہوتی ہے۔ اور سوشل کمنٹری بچے معاشرتی مسائل پر تبصرہ، مطلب کہ جو معاشرے میں مسائل ہیں، مثال کے طور پہ جیسے یہ ہم اگر اپنے بھی پاکستان میں یہاں پہ دیکھیں تو یہ چیز کامن ہے کہ مثلاً کہ یہاں پہ ڈیتھ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو وراثت جائیداد ہے اس کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے ایک معاشرے کا مسائل ہے، یہ معاشرے کے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاشرے کے ہمارے مسائل ہیں کہ لڑکیوں کو رائٹس نہیں دیے جاتے، تو بیسیکلی یہ معاشرے کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ جو کمنٹری، سوشل کمنٹری، ٹھیک ہے۔ ہز موسٹ فیمس پلے ہنڈل ویکس 1912 چیلنج ٹریڈیشنل جینڈر رولز اینڈ morality بائی portraying an independent female character۔ اس میں بتایا گیا کہ ہنڈل ویکس 1912 میں جو لکھا گیا تھا، ہنڈل ویکس ان کا سب سے مشہور ڈرامہ تھا جس میں ایک خود مختار عورت کے کردار کو پیش کر کے روایتی صنفی کرداروں اور اخلاقی نظریات کو چیلنج کیا گیا۔ اب یہاں پہ پریشان نہیں ہو ایک دم سے کتنے مشکل ورڈز آ گئے ہیں، کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جہاں ہم باؤنڈ ہوتے ہیں، ہم ان کا ایزی نہیں نکال سکتے، جیسے اب یہ مڈل کلاس کا میں نے آپ کو عام طبقہ درمیانی طبقہ بتایا، ویسے اس کا متوسط طبقہ بھی آتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو ایزی بتا دیا۔ اب یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں جیسے اب جینڈر رولز، آپ کو صنفی، اب دیکھیں رول ہوتا ہے نا کردار ادا کرنا، جینڈر بتا ہے صنف میں آتا ہے، صنف میں یعنی کہ جینڈر جنس مرد یا عورت، جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم صنف کی بات کریں، ہم مرد اور عورت دونوں کو ہم جو ہے وہ اس میں پریزنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جینڈر رولز مطلب آ گیا صنفی کردار۔ ایک یہ ورڈ آپ کو جو ہے وہ مشکل لگا ہوگا، ٹھیک ہے، مرد اور عورت کا مطلب کہ جو ایک سماج میں ایک معاشرے میں کردار ہے، جینڈر رول وہ آ گیا۔ اور اس کے علاوہ موریلٹی تھا، ہم نے یہاں پہ ورڈ پڑھا تھا، اور موریلٹی کا بھی جو ہے یہ موریلٹی اس کا مطلب ہو گیا اخلاقیات، ٹھیک ہے۔ اور انڈیپینڈنٹ جو یہ والا تھا انڈیپینڈنٹ فیمیل کریکٹر، مطلب کہ خود مختار خاتون، یعنی کہ خود مختار کا مطلب ہے عورت کا آزاد ہے وہ اپنے فیصلوں میں، تو یہ والا سب سے زیادہ ان کا جو تھا چیلنج کیا تھا انہوں نے کردار کو لکھ کے، ٹھیک ہے۔ The Dear Departed, another notable work, The Dear Departed 1908 satirizes greed and materialism within family dynamics۔ ان کا ڈیئر ڈپارٹڈ 1908 میں لکھا گیا، ان کی ایک مشہور تصنیف ہے، مشہور تصنیف ہے یعنی کہ مشہور ایک کام لکھا گیا ہے جو خاندانی تعلقات میں موجود لالچ اور مادہ پرستی پر طنز کرتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مٹیریلزم مادہ پرستی یعنی کہ جو صرف قیمتی چیزیں ہیں یا جو پیسہ ہے صرف ان کو اہمیت دینا، اور ڈائنامکس جو ہے وہ فیملی تعلقات ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور مشکل ورڈ جیسے یہ آپ کو لگا ہوگا، اس کا مطلب ہے طنز کرنا ہے، برائیوں کو مزاحیہ انداز میں جو ہے نا وہ ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسپائٹ ہز شارٹ کیریئر ہی ڈائڈ ایٹ 32۔ اگرچہ ان کا جو ادبی کریئر تھا، یہ لکھنے کا جو کریئر تھا وہ بہت مختصر تھا، وہ 32 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ ہاؤٹن میڈ اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ آن دا برٹش تھیٹر تھرو ہز ریئلسٹک سوشلی کانشیس ڈراماز۔ لیکن انہوں نے اپنے حقیقت پسندی اور سماجی شعور پر مبنی ڈراموں کے ذریعے برطانوی تھیٹر پر گہرا اثر چھوڑا، یعنی کہ جو گہرا اثر چھوڑا ہے سماجی شعور پر، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سماج میں آپ غور کریں، جیسے ہم نے ابھی 2 پلے کے بارے میں پڑھا، دا ڈیئر ڈپارٹڈ میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے وراثت کو اہمیت دی جاتی ہے رشتوں کے اوپر، یہ بھی سماجی معاشرہ تھا نا، سماجی مسئلہ تھا۔ اور جو یہاں پہ ہنڈل ویکس کا تھا کہ وہ عورت خود مختار دکھائے گی، مطلب اس ٹائم پہ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو ایسا خود مختار نہیں سمجھا جاتا تھا یا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا خود مختار ہونا عورت کا،
تو جب انہوں نے ایسا پلے لکھا اوبویس سی بات ہے کہ اس نے ہلچل ایک تو مچائی ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بارے میں یہ تھا۔ اب نیکسٹ ہم آتے ہیں تھیم کی جانب، یعنی کہ تھیم اس کا مین مقصد کیا تھا، ڈرامے کا مرکزی خیال کیا تھا۔ The theme of The Dear Departed revolves around materialism, hypocrisy in family relationships. The Dear Departed جو ڈرامہ ہے اس کا مرکزی خیال تعلقات میں موجود مادہ پرستی اور منافقت کے یہ گرد گھومتا ہے، یعنی کہ جو تعلقات ہیں اس میں مٹیریلزم ہونا، ان کا جو ہے پیور نہ ہونا اور ان میں دوگلا پن ہونا۔ It exposes the superficiality of familial bonds and critiques the way people can become opportunistic and selfish when there are material gains at stake. یہ ڈرامہ خاندانی رشتوں کی سطحی نوعیت کو بے نقاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات پر یہ تنقید کرتا ہے کہ جب مادی فائدہ سامنے ہو تو لوگ کس طرح موقع پرست اور خود غرض بن جاتے ہیں۔ Through dark humor and satire, Stanley Houghton underscores the moral decay and lack of sincerity that can exist within families, promoting reflection on the true nature of familial love and values. یہ اسٹینلی ہاؤٹن سیاہ مزاح اور طنز کے ذریعے، سیاہ مزاح کہ جو ایک غم یا سنجیدہ حالت میں جو مزاح ہے نا اس کو، تو اسٹینلی ہاؤٹن سیاہ مزاح اور طنز کے ذریعے خاندانوں میں پائی جانے والی اخلاقی گراوٹ اور خلوص کی کمی کو نمایاں کرتے ہیں، اور ناظرین جو ہیں ان کو خاندانی محبت اور اقدار جو ہے نا اس کی حقیقی جو حقیقت ہے اس پر غور کرنے کی بھی ترغیب دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک گلوسری آ جاتی ہے۔ اب اس میں بیورو اس کا مطلب ہے a desk with drawers and usually a top that opens down to make a table to write on. ایک ایسا یہ ڈیسک ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس دراز ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جس کا اوپر والا ٹاپ ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو ٹیبل بھی بنا سکیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ لکھ لیں آپ۔ گلیونٹنگ ہے ٹو گو فرام پلیس ٹو پلیس انجوائنگ یور سیلف، یعنی کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہاں سے وہاں جانا۔ ہاتھ یہ فلور ہوتا ہے، یعنی کہ جو باٹم فائر پلیس کے نیچے والا۔ امپیسو ناٹ شوئنگ اینی فیلنگ اور ایموشن، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی فیلنگ یا ایموشن نہ دکھانا۔ میلشیس ہیونگ اور شوئنگ اے ڈیزائر ٹو ہارم somebody اور ہرٹ دیئر فیلنگ caused by a feeling of hate، مثلاً کہ اس میں سمپل ایک بات آتی کسی کو ہرٹ کرتے ہیں آپ۔ پکڈ ہے annoyed اور upset، یعنی کہ upset ہونا، ناراض ہونا۔ precocious having developed particular abilities and way of behaving at a much younger age than usual، ایسی کوالٹیز میں ڈیولپ ہو جانا، ایسے بیہیو کرنا کہ اپنی ایج سے زیادہ آپ میچور لگیں۔ shabby of buildings clothes objects in poor condition because they have been used a lot، مطلب کہ ایسی چیزوں کا یہ جیسے بتائی گئی ہیں بہت خراب حالت میں ہونا ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہوتا ہے۔ اسپیک بہت زیادہ ایک اسمال اسپاٹ ہونا یا ایک بہت چھوٹا پیس کسی چیز کا ہونا جو کہ ڈرٹ۔ اسٹوپیفائڈ ہے ٹو سرپرائز اور شوق somebody، کسی کو جو ہے وہ سرپرائز دینا یا حیران کر دینا۔ ٹو میک somebody unable to think clearly، مطلب اس قابل ان کو کر دینا کہ وہ کلیئرلی سوچ ہی نہ سکیں۔ اچھا یہاں پہ جو میں نے آپ کو ورڈ بتایا تھا نا یہ اسٹائر والا، اس میں نا بچے اس میں ایئر ٹرک آپ یہ یاد رکھ لیں، اسٹائر سے اسمائل، دیکھیں ایس سے اسٹائر ہے نا تو ایس سے اسمائل، اسمائل پلس لیسن، کہ جو اسٹائر اس میں ہمیں اسمائل بھی ہم کرتے ہیں، کچھ ایسا اس میں طنز و مزاح کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یعنی کہ اٹ میکس یو لاف بٹ آلسو ٹیچز یو اے مورل لیسن، یعنی کہ آپ کو لیسن بھی یہ دیتا ہے اور آپ کو جو ہے یہ ہنساتا بھی ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اچھا جی، اب نیکسٹ ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں آپ کے کوشچن آنسر۔ کوشچن آنسر کو میں نے کوشش کی ہے شارٹ رکھوں، سمپل رکھوں آپ کی آسانی کے لیے۔ What do the actions and words of Mr. Slater and Mrs. Jordan reveal about their true motivations? How do these motivations influence their behavior throughout the play؟ یعنی کہ کون سے ایکشنز اور ورڈز تھے مسز سلیٹر اور جارڈن کے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں ان کے حقیقی موٹیویشن کے بارے میں، اور کس طرح سے جو ان کی موٹیویشن ہے یہ ان کا بیہیویئر تھرو آؤٹ دا پلے اس کو افیکٹ کرتی ہے، بتاتی ہے۔ مسز سلیٹر اینڈ مسز جارڈن آر مینلی موٹیویٹیڈ بائی گریڈ اینڈ سیلف انٹرسٹ، ان کا مین تو انٹرسٹ ہی سارا جو تھا وہ یعنی کہ گریڈ کی طرف تھا، لالچ تھی ان کی، مین ان کا جو دلچسپی تھی ان کی۔ انسٹیڈ آف مارننگ دیئر فادر، بجائے اس کے کہ وہ اپنے والد کی موت کا غم کریں، اس پہ ماتم کریں، دے آرگیو اوور ہز فرنیچر واچ اینڈ انشورنس منی، تو انہوں نے اس کی جو ہے واچ، اس کی فرنیچر، ان سب چیزوں پہ جو ہے انہوں نے آرگیو کی، بحث کی۔ دیئر ڈیزائر فار مٹیریل پوزیشنز میکس دیم ڈس آنیسٹ اینڈ سیلفش، ان کی جو یہ خواہش تھی جو مٹیریلسٹک چیزوں کے لیے کہ ان کو اپنایا جائے، یہ ان کو ڈس آنیسٹ بناتا ہے اور خود غرض بناتا ہے۔
Throughout the play, they compete with each other to gain the greatest benefit. پورے play میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ compete کرتی ہیں تاکہ جو ہے وہ greatest کا benefit فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں. How does the conflict over Mr. Merryweather's possessions drive the plot of the play? کس طرح سے جو یہ کانفلکٹ آیا ہے مسٹر ویری ویدر کی چیزوں پہ جن پہ وہ ملکیت رکھتے تھے وہ پلے میں لے کر آیا ہے, کانفلکٹ وہ لے کر آیا, لڑائی لے کر آیا ہے. وٹ ڈز دا کانفلکٹ ریویل اباؤٹ دا کریکٹرز؟ تو جو یہ کانفلکٹ آیا ہے یہ کریکٹر کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ویلیوز اینڈ پرائورٹیز کے بارے میں, یعنی کہ ترجیحات کے بارے میں یہ کیا بتاتا ہے؟ The conflict over Mr. Merryweather's possession is the main cause of the event in the play. تو مسٹر میری ویدر کی جو چیزیں ہیں جن پہ ان کی ملکیت ہے سب سے بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسائل کی وجہ ہی وہ تھی پلے میں. The sister quarrel over his belonging before confirming his death. جو بہنیں ہیں وہ ان کی چیزوں کے اوپر, ملکیت کے اوپر لڑتی ہیں یہ جانے بغیر, کنفرم کیے بغیر کہ ان کے والد کی ڈیتھ کو. This conflict reveals that they value wealth more than family love. تو یہ تضاد یہ دکھاتا ہے کہ وہ فیملی کو امپورٹنٹ اتنی نہیں دیتی جتنی کہ وہ دولت کو دیتی ہیں. Their priorities are money. ان کی ترجیحات پیسہ ہے, and property جائیداد ہے, instead of respect for their father, بجائے کہ وہ اپنے فادر کی رسپیکٹ کریں. In what ways does Stanley Houghton use Tyre to criticize family dynamics and social values in the play? کس طرح سے اسٹینلی ہاؤٹن جو ہے وہ ٹائر کا استعمال کرتا ہے فیملی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے اور اس کی جو سوشل ویلیوز ہیں پلے میں. How effective is this approach in conveying his message? تو یہ جو اس کی اپروچ اس نے استعمال کی ہے کتنی زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے یعنی کہ میسیج دینے میں. اسٹینلی ہاؤٹن یوزز ٹائر. اسٹینلی ہاؤٹن نے جو ہے وہ ٹائر کا استعمال کیا ہے by showing the ڈاٹرز کو دکھاتے ہوئے گریڈ اینڈ ہپوکریسی ان اے ہیومرس وے, یعنی کہ جو بہنیں ہیں ان کو دوگلا, ان کے ڈبل سٹینڈرڈ دکھائے ہیں, ان کی منافقت کو دکھایا ہے لیکن ایک ہنسی والے انداز میں. their selfish actions make the audience laugh. یہ میرے سے پیج آئی تھنک خراب ہو گیا ہے, ویٹ ہم کوشچن کون سا کر رہے ہیں, ہم تھرڈ کر رہے تھے. یس, this approach is their selfish actions makes the audience laugh while also exposing their moral weakness. ان کے یہ جو خود غرض طریقے تھے, ایکشنز تھے, عمل تھے, وہ آڈینس کو ہنسنے پہ مجبور کر دیتے ہیں اور ان کی کیا ایکسپوز کرتے ہیں جو کہ ان کی مورل ویکنس, اخلاقی گراوٹ کو بھی یہ دکھاتا ہے. This approach is very effective because it entertains the audience and teaches an important moral lesson. یہ اپروچ بہت زیادہ افیکٹیو ہے کیونکہ یہ ایک تو آڈینس کو انٹرٹین کرتا ہے, دوسرا ان کو ایک اخلاقی سبق بھی دیتا ہے. How does the play challenges the traditional idea of family unity and affection? کس طرح سے جو یہ والا پلے ہے چیلنج کرتا ہے ٹریڈیشنل آئیڈیا کو کہ فیملی کے اتحاد کے بارے میں اور ان کی محبت آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس کے بارے میں. What does the Dear Departed suggest about the nature of family ties when material wealth is involved? کس طرح سے جو ڈیئر ڈپارٹیڈ ہے وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ نیچر جو ہے فیملی کی ایک عادت جو ہے وہ کس طرح سے بنی ہوئی ہے مٹیریل ویلتھ کے ساتھ جب اس میں انکلوڈ ہو جائے. تو دا پلے شوز دیٹ فیملی ممبرز ڈو ناٹ آلویز کیئر فار ایچ ادر سنسیئرلی. تو پلے یہ دکھاتا ہے کہ جو فیملی ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئرلی جو ہیں وہ اٹیچ نہیں ہیں. دیئر سسٹر آر مور انٹرسٹ ان دیئر فادرز پراپرٹی دین ان ہز ویل بینگ. تو اس کی صحت سے زیادہ جو بہنیں ہیں وہ اس کی جائیداد میں دلچسپی لیتی ہیں. اٹ سجیسٹ دیٹ مٹیریل ویلتھ کین ویکن فیملی. تو یہ دکھاتا ہے کہ جو مٹیریل ویلتھ ہے, دولت ہے, وہ فیملی کو کمزور کر دیتی ہے, رشتوں کو, اینڈ ریپلیس لو ود سیلفشنس, اور جو محبت ہے اس کی جگہ پھر خود غرضی لے لیتی ہے. What role does the clock on the mental pace play in the story? اسٹوری میں جو مینٹل پیس ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے. How might it symbolizes the characters' attitudes toward time? تو کس طرح سے یہ کریکٹرز کا دکھاتا ہے ان کو ٹائم کی طرف, روٹین کی طرف, اور ایون انہیریٹنس جائیداد کی طرف. The clock is an important symbol of greed and inheritance. جو کلوک ہے وہ ایک بہت اچھی ایک سمبل ہے, علامت ہے, اہم علامت ہے کس کی, لالچ کی اور انہیریٹنس یعنی کہ جائیداد کی. مسز سلیٹر سیکرٹلی ٹیکس اٹ بیفور ہر فادر از کنفرمڈ ڈیتھ. مسز سلیٹر اس کو خاموشی سے لے لیتی ہیں پہلے ہی یہ جانے بغیر کہ ان کے والد جو ہیں وہ مرے بھی ہیں یا نہیں. اٹ ریپرزینٹس دا فیملیز ڈیزائر ٹو گین ویلیوبل پوزیشن. تو یہ دکھاتا ہے کہ فیملی کی جو خواہش ہے اس کو
ٹو گین ویلیوبل پوزیشن، کہ جو ویلیوبل پوزیشن ہے، چیزیں قیمتی ہیں، وہ لی جا سکیں فیملی کی طرف سے۔ دا کلوک آلسو ریمائنڈز اس دیٹ ٹائم پاسز، کلوک ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے، بٹ پیپلز گریڈ ریمینس، تو لوگوں کی لیکن جو لالچ ہے وہ قائم رہتی ہے۔ ہاؤ ڈز وکٹوریاز کریکٹر ڈفر فرام دا اڈلٹس اراؤنڈ ہر، کس طرح سے جو وکٹوریا کا کریکٹر ہے وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہے۔ وٹ ڈز ہر پرسپیکٹیو ٹیلز اس، اس کا پرسپیکٹیو کیا بتاتا ہے، اباؤٹ دا ینگر جنریشن ویو، کہ جو ینگر جنریشن ویو ہے ان کے بارے میں، آف دا فیملی بیہیویئر، فیملی کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے۔ وکٹوریا از انوسینٹ، ٹروتھفل اینڈ آنیسٹ ان لائک دا سیلفش ایڈلٹ، وکٹوریا معصوم، سچی اور جو ہے وہ ایماندار ہے، اینڈ لائک دا سیلفش ایڈلٹ، ان کے جو بڑے ہیں ان کے مقابلے میں ان کے برعکس جو ہے وہ ایسی ہے۔ شی ٹیلز دا ٹروتھ ایون وین ادرس ٹرائی ٹو ہائڈ اٹ، وہ تب سچ بتاتی ہے جب دوسرے چھپاتے ہیں۔ ہر بیہیویئر شوز دیٹ چلڈرن نیچرلی انڈرسٹینڈ رائٹ اینڈ رانگ، کہ بچے جو ہیں وہ قدرتی طور پر صحیح اور غلط کو سمجھتے ہیں۔ شی ریپرزینٹس آنیسٹی اینڈ مورالٹی، وہ جو ہے وہ ایمانداری اور اخلاقی جو ہے اس کو وہ دکھاتی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہاؤ ڈو دا کریکٹرز ڈسپلے ہپوکریسی تھرو آؤٹ دا پلے، پورے پلے کے دوران جو کردار تھے انہوں نے منافقت، دوگلا پن کیسے دکھایا۔ What are some examples where their words contradict their actions، اور پورے پلے میں ایسی کون سی مثالیں ملتی ہیں جہاں ان کے الفاظ، ان کے ایکشنز جو ہیں ان سے کانٹراڈکٹ دکھائی دیتے ہیں، مطلب کہ ان میں جو ہے وہ ہمیں متضاد دکھائی دیتا ہے کہ ایک جیسے نہیں ہے۔ The characters pretend to be loving and respectful، کریکٹرز کردار یہ دکھاتے ہیں کہ وہ بہت محبت کرنے والے، احترام کرنے والے ہیں، but their actions show greed، مگر ان کے جو عمل ہیں وہ لالچ دکھاتے ہیں۔ They wear mourning clothes and speak politely، کہ وہ انہوں نے لباس تو سوگ والے پہنے ہوئے ہیں مگر وہ پولائٹلی بہت زیادہ جو ہے سافٹلی بات کر رہے ہیں، نرمی سے بات کر رہے ہیں۔ یس سیکرٹلی ڈیوائڈ دیئر فادرز بلونگنگ، اور بہت رازدانہ وہ اپنے جو والد ہیں ان کی چیزیں چھوڑی ان کو آپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ مسز سلیٹر ایون مووز دا بیورو اینڈ کلاک بیفور کنفرمنگ ہز ڈیتھ، اور مسز سلیٹر حتیٰ کہ وہ اپنے فادر کا بیورو اور کلاک جو ہے اس کو لے کر آ جاتی ہیں یہ کنفرم کیے بغیر کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دیئر ایکشنز کلیئرلی کانٹراڈکٹ دیئر ورڈس، تو ان کے جو ایکشنز ہیں وہ کلیئرلی جو ہے ان کے ورڈ سے کانٹراڈکٹ ہے، مطلب میچ نہیں کھاتے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہاؤ ڈز دا سیٹنگ آف دا پلے اے سنگل کنفائنڈ لیونگ روم، کس طرح سے سیٹنگ پلے کی جو ہے ایک سنگل روم جو ہے لیونگ روم ہے، افیکٹ دا وے دا کریکٹرز انٹریکٹ ود ایچ ادر، کہ وہ کریکٹرز کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کریکٹرز کا انٹریکٹ کرنا ہے اس کو وہ افیکٹ کرتا ہے۔ وٹ مائٹ دس کنفائنڈ اسپیس سجیسٹ اباؤٹ دا نیچر آف دیئر ریلیشن شپ، تو یہ جو اتنی کنفائنڈ اسپیس ہے وہ کس طرح سے ان کا آپس میں ریلیشن شپ جو ہے اس کو سجیسٹ کرتی ہے۔ تو دا سنگل لیونگ روم کیپس آل دا کریکٹرز ٹوگیدر، ایک سنگل لیونگ روم جو ہے وہ تمام کریکٹرز کو ٹوگیدر ایک ساتھ دکھاتا ہے، کریٹنگ ٹینشن اینڈ کانفلکٹ، اور یہ ٹینشن اور کانفلکٹ جو ہے ان میں لڑائی تضاد وہ دکھاتا ہے۔ اٹ الاؤز دا آڈینس ٹو آبزرو ایوری آرگیومنٹ اینڈ سیکرٹ، تو یہ آڈینس کو ان کی ہر بحث اور راز کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ دا کنفائنڈ اسپیس سمبلائزز دا نیرو مائنڈنیس اینڈ سیلفشنیس آف دا فیملی ممبرز، جتنی جگہ تنگ ہے اتنی ہی وہ جو کردار ہیں ان کی خود غرضی، ان کے تنگ ذہن فیملی ممبرز کے وہ دکھاتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہاؤ ڈز اسٹینلی ہاؤٹن آرگنائز دا سیکوینس آف ایونٹس ان دا ڈیئر ڈپارٹیڈ ٹو بلڈ ٹینشن اینڈ ریویل دا کریکٹرز ٹرو موٹیوز، کس طرح سے اسٹینلی ہاؤٹن جو ہیں انہوں نے پورے جو پلے ہے اس کی سیکوینس، اس کے ایونٹ کو آرگنائز کیا ہے ٹینشن بلڈ کرنے کے لیے اور کریکٹرز کے جو حقیقی موٹیوز مقصد ہیں وہ دکھانے کے لیے۔ دا پلے بگنز ود دا فیملی بلیونگ گرینڈ فادر از ڈیڈ، پلے شروع ہوتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ گرینڈ فادر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دا ٹینشن انکریزز ایز دے ڈیوائڈ ہز بلونگنگز، ٹینشن تب انکریز ہوتی ہے جب انہوں نے آپس میں چیزیں بانٹنی ہوتی ہیں، نہ کہ تب جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اینڈ آرگیو اوور دا انہیریٹنس، اور بحث کرتے ہیں ان کی جائیداد انہیریٹنس کے اوپر۔ دا گریٹسٹ سرپرائز کمز، اور سب سے بہترین حیرت
انگیز سرپرائز تب آتا ہے جب گرینڈ فادر اپیئرز الائیو، وہ زندہ نظر آتے ہیں. دس ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ایکسپوز ایوری ونز گریڈ اینڈ ہپوکریسی. تو یہ غیر متوقع ایونٹ جو ہے ہر ایک کی دوگلا پن، لالچ کو دکھاتا ہے. کوشچن نمبر 10 ہے ہاؤ ڈو دا تھیمز آف دا ڈیئر ڈپارٹیڈ ریمین ریلیونٹ ان ماڈرن سوسائٹی. کس طرح سے جو تھیم ہے دا ڈیئر ڈپارٹیڈ کا وہ ریلیونٹ ہے، ملتا جلتا ہے ماڈرن سوسائٹی سے، معاشرے سے. کین یو تھنک آف کنٹمپریری ایگزامپل. کیا آپ کچھ اس طرح کے ایگزامپلس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ویئر مٹیریلزم امپیکٹس فیملی ریلیشن شپس ان اے سملر وے. اور آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ فیملی میں اس طرح کے مٹیریلزم جو ہیں وہ بالکل سیم ویسے ہی نظر آتے ہیں. تو یہ یہاں پر ہمارا ہے کہ دا تھیم آف گریڈ کے جو تھیم ہے دا تھیمز آف گریڈ مٹیریلزم اینڈ ہپوکریسی آر اسٹل ریلیونٹ ٹوڈے. حالانکہ آج بھی لالچ اور مادہ پرست چیزیں جو ہیں ان کو اہمیت دینا، دوگلا پن، منافقت آج بھی یہ ریلیونٹ ہے. ایون ناؤ سم فیملیز آرگیو اور انہیریٹنس. آج بھی کچھ فیملیز، خاندان ایسے ہیں جو جائیداد پہ بحث کرتے ہیں، پراپرٹی جو ہے وہ انہیریٹنس، وراثت پر، پراپرٹی جائیداد پر، اور منی اور پیسوں پر. آفٹر اے ریلیٹیوز ڈیتھ، کسی بھی ریلیٹیو کی ڈیتھ کے بعد. سچ ڈسپیوٹس آفن ڈیمیج فیملی ریلیشن شپس. اور اس طرح کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ فیملی کے جو ریلیشن شپ ہیں ان کو خراب کرتے ہیں. دے پلے ریمائنڈز us that love and respect should be more important than wealth. اور یہ ایسا اہم رول ادا کرتے ہیں جو ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ جو دولت ہے وہ رشتوں سے زیادہ اہم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ لو اور رسپیکٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے ویلتھ سے. تو ہم نے یہ اپنے جو تھے کوشچن آنسر کر لیے ہیں. اچھا جی، اب ہے چوز اے کریکٹ آپشن فار ایچ کوشچن. ہم نے جو ہے ایم سی کیو دیے گئے ہیں اور ان کے کریکٹ آپ نے جو ہے وہ آپشن بتانے ہیں. فرسٹ ون ہے what does the behavior of Mrs. Slater and Mrs. Jordan primarily reveal about their characters. کہ مسز جارڈن اور مسز سلیٹر کا جو بیہیویئر ہے وہ کس طرح سے کریکٹرز کے ساتھ ریویل ہوتا ہے، ہم نے وہ بتانا ہے کہ کیسے میچ کرتا ہے. تو یہ تھا کہ دے ویلیو مٹیریل ویلتھ اوور فیملی بانڈ. تو یہ ان کا تھا کہ وہ مٹیریل جو چیزیں تھیں ان کو زیادہ جو تھا وہ امپورٹنس دیتی تھی. نیکسٹ ہے یہ والا آپ کا آ جائے گا اس میں فرسٹ کا بی والا. نیکسٹ ہے وائی از دا سیٹنگ آف اے سنگل روم سگنیفیکینٹ ان دا پلے. جو سنگل سیٹنگ ہے وہ پلے میں کس طرح سے امپورٹنٹ ہے. تو اٹ کریٹس اے انٹیمیٹ اسپیس ویئر دا کریکٹرز ٹرو نیچرز آر ریویلڈ. تو اس سے ان کی جو ٹرو نیچر ہے وہ ریویل ہوئی ہے. جتنا تنگ وہ روم اتنی تنگ ان کی ذہنیت اور سیلفشنس ہیں یہ لوگ. How does Victoria's reaction differ from the adults when discussing Mrs. Mary Weather's possessions. کس طرح سے وکٹوریا کا ریئیکشن ڈفرینٹ تھا اس کے بڑوں سے جب وہ ساری جو دادا کی نانا کی چیزیں تھیں ان کو وہ آپس میں بانٹ رہے تھے. تو ہمارا جو یہ تھرڈ والا ہے اس کا آئے گا سی والا. شی شوز کنفیوژن ہنٹنگ ایٹ ہر انوسینس کمپیئر ٹو اڈلٹس گریڈ. کہ وہ اپنی الجھن کا شکار ہوتی ہے، وہ دکھاتی ہے اور ہنٹ دیکھتی ہے کہ اپنی معصومیت کے ساتھ، اور جو بڑے ہیں وہ جیسے لالچ ہیں تو وہ اپنی جو ہے وہ انوسینس معصومیت کو دکھاتی ہے. ہاؤ ڈز اسٹینلی ہاؤٹن یوز ٹائر ان دا ڈیئر ڈپارٹیڈ. کس طرح سے اسٹینلی ہاؤٹن نے جو ہے وہ ڈیئر ڈپارٹیڈ میں اسٹائر کا یوز کیا. تو ہمارا 4 کا بی ہوگا. ٹو ہیومرسلی کرٹیسائز دا کریکٹرز ہپوکریسی اینڈ گریڈ. مزاح اور طنز انداز میں انہوں نے جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کی منافقت کا اور ان کے لالچ کا. نیکسٹ 5 والا ہمارا ہے کہ دا کلاک آن دا مینٹل پیس کین بی انٹرپٹیڈ ایز اے سمبل آف. کس سمبل کے طور پہ اس کو لیا جا سکتا ہے. تو 5 والے کا اے آئے گا پاسنگ آف ٹائم، وقت کا گزرنا، روٹین کا ان دا فیملیز لائف میں. نیکسٹ ہے ڈسکس دا پلاٹ آف دا پلے. یوز دا پلاٹ ڈائیگرام گیون ان دا یونٹ 6 ٹو ڈسکس 1 ایکٹ پلے. یونٹ نمبر 6 میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یونٹ نمبر 6 میں جو ہمیں ایک ڈائیگرام دیا گیا تھا ایک پلاٹ کا رائزنگ کا، وہ والے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے سیم اس میں بھی یہ بنانا ہے. یعنی یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ جو یونٹ نمبر 6 میں آپ کو دکھایا گیا تھا کہ کیسے کلائمیکس آتے ہیں، رائزنگ ایکشن آتی ہے، انٹروڈکشن ہے، ریزولوشن ہے، وٹ ایور. سیم اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اپنا اب وہاں پر بھی یہ سیم ہم نے بتانا ہے. تو ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اس کی جانب. تو یہ میں نے سب سے پہلے انٹروڈکشن آتا تھا یہ رائٹ کر لیا.
دا پلے بگنس ان دا لیونگ روم آف مسز سلیٹرز ہاؤس. جو پلے ہے وہ مسز سلیٹر ہاؤس کے لیونگ روم میں سب سے پہلے اوپن ہوتا ہے. دا مین کریکٹرز مسز سلیٹر, ہینری, وکٹوریا, مسز جارڈن, بین, گرینڈ فادر, ایبل, میری ویدر آر انٹروڈیوسڈ. اس میں یہ سارے کریکٹرز جو ہیں متعارف کروائے جاتے ہیں. دا فیملی بلیوز دیٹ گرینڈ فادر ہیز ڈائڈ, اور ساری فیملی یہ بلیو کرتی ہے, یقین کرتی ہے کہ نانا کی ڈیتھ ہو چکی ہے. انسٹیڈ آف مارننگ ہیم, بجائے اس کے کہ ان کا غم کریں, مسز سلیٹر سیکریٹلی مووز ہز بیورو اینڈ کلوک انٹو ہر اون روم بیفور ہر سسٹر ارائیو. اور مسز سلیٹر رازدانہ طریقے کے ساتھ ان کا بیورو اور ان کا جو کلوک ہے وہ اپنے روم میں لے آتی ہے ان کی بہن کے آنے سے پہلے. دس انٹروڈکشن پریزنٹس دا سیٹنگ, کریکٹرز اینڈ دا فیملیز گریٹ نیچر. یہ والا انٹروڈکشن فیملی کی سیٹنگ, ان کے کردار اور فیملی کی جو لالچ ہے اس کو دکھاتا ہے. تو یہ ہم نے انٹروڈکشن بتا دیا. اب آتا ہے رائزنگ ایکشن, یعنی کہ ڈیولپمنٹ آف دا کانفلکٹ. رائزنگ ایکشن ہے یعنی کہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی, کانفلکٹ بڑھا کیسے. دا کانفلکٹ انکریزز وین مسز جارڈن اینڈ بین ارائیو. تو مسئلہ تب پیدا ہوا جب مسز جارڈن اور مسز جارڈن اور بین جب آئے. دا سسٹرز آرگیو اباؤٹ گرینڈ فادرز بلونگنگس. بہنوں نے گرینڈ فادر کی جو چیزیں تھیں ان پر بحث کی. انشورنس, منی, گولڈ, واچ اینڈ فرنیچر. ان کا فرنیچر, ان کی سونے کی گھڑی, ان کے پیسے, انشورنس کے, ان سب چیزوں پہ. They pretend to be sad but are actually concerned about inheritance. انہوں نے یہ شو کیا, دکھاوا دیا کہ وہ غمزدہ ہیں, مگر انہوں نے اپنا جو ایکچوئل ان کی فکر مند کنسرن تھا وہ جائیداد سے ریلیٹڈ تھا, وراثت سے ریلیٹڈ تھا. دا ٹینشن گروز ایز دے کنٹینیو ڈسکسنگ ہاؤ ٹو ڈیوائڈ گرینڈ فادرز پوزیشن. مسئلہ تب پیدا ہوا جب کیا ہوا کہ انہوں نے ڈسکس کرنا شروع کیا کیسے چیزوں کو آپس میں بانٹا جائے. اب آتے کلائمیکس, ٹرننگ پوائنٹ اس میں کیا آیا. دا کلائمیکس اکرز وین وکٹوریا اناؤنسز دیٹ گرینڈ فادر از گیٹنگ اپ. مسئلہ تب پیدا ہوا, کلائمیکس تب آیا جب وکٹوریا نے یہ بتایا, اناؤنس کیا کہ نانا جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. ایوری ون از شوکڈ, ہر کوئی حیران ہو گیا. گرینڈ فادر ایبل enters the room alive and discovers that his daughters have already taken his belongings. نانا جو ہیں ایبل وہ جب انٹر ہوتے ہیں روم میں زندہ, تو وہ یہ دیکھتے ہیں, دریافت کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں پہلے سے ہی ان کی چیزوں کو آپس میں جو ہے وہ لے چکی ہیں یا لے رہی ہیں. بلیونگ him to be dead, یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ ڈیتھ ان کی ہو چکی ہے. دس از دا ہائیسٹ پوائنٹ آف ٹینشن ان دا پلے. تو پلے میں یہ ہائیسٹ پوائنٹ تھا ٹینشن کا. فالنگ ایکشن ہے یعنی کہ ایونٹ آفٹر دا کلائمیکس. جب کلائمیکس آ گیا تو پھر ایکشن نیکسٹ کیا لیا گیا. آفٹر لرننگ دا ٹروتھ, سچ جاننے کے بعد, گرینڈ فادر کرٹیسائزز ہز ڈاٹرز فار دیئر گریڈ اینڈ ہپوکریسی. نانا نے تنقید کی اپنی بیٹیوں پر ان کی لالچ اور ان کی منافقت کو لے کے. دا سسٹرز ٹرائی ٹو جسٹیفائی دیئر ایکشن اینڈ اپولوجائز. بہنوں نے جو ہے وہ اپنے جو عمل تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, معافی مانگی. دے کمپیٹ ونس اگین, دوبارہ پھر انہوں نے مقابلے بازی کی. ایچ ٹرائنگ ٹو پرسویڈ گرینڈ فادر ٹو لیو ود ہر سو دیٹ شی مے انہیریٹ ہز پراپرٹی. دوبارہ پھر انہوں نے بحث کی, مقابلہ کیا کہ وہ ان کو راضی کر سکیں کہ وہ ان کے ساتھ رہیں تاکہ دوبارہ سے وہ جو ان کی جو پراپرٹی ہے وہ وراثت ہے وہ لے سکیں. اب آتا ہے ریزولوشن یعنی کہ کنکلوژن. بچے میں نے آپ کو جو بریکٹ میں سامنے لکھ کے دیے ہے آپ کی آسانی کے لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے, ٹھیک ہے. The play ends with grandfather announcing that he will marry Mrs. John Sharcock and leave his property to her instead of his daughters. گرینڈ فادر نے جب اناؤنس کیا کہ وہ جو ہیں وہ جان شارکک جو ہیں اس کی بیوہ جو ہیں اس سے وہ شادی کریں گے اور تمام اپنی پراپرٹی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی بجائے ان کو دیں گے. ہی ڈیسائڈس ٹو میک اے نیو ول اینڈ لیوز ہیپیلی. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک نئی ول بنائیں گے اور ہیپیلی رہیں گے. وائل ہز ڈاٹرز آر لیفٹ ڈس اپوائنٹڈ اینڈ اشیمڈ. تو ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ شرمندہ اور مایوس ہو گئیں. The ending teaches that greed and selfishness destroy family relationships. تو ہمیں یہ اینڈنگ یہ بتاتی ہے کہ جو لالچ ہے وہ رشتوں کو ختم کر دیتی ہے, ڈسٹرب کر دیتی ہے, اور خود غرضی بھی. اچھا سبق ہمیں ویسے اس کے اندر ملا ہے. اچھا جی نیکسٹ ہم نے جو ہے نا یہ ایک سیکنڈ ڈینوٹیٹیو میننگ آئی گیس ہم نے کرنے ہیں اور کنوٹیٹیو میننگ ہم نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب میں یہاں سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کے ڈینوٹیٹیو میننگ کیا ہوتے ہیں اور کنوٹیٹیو کیا ہوتے ہیں. تو بچے جو ڈینوٹیٹیو میننگ ہے نا اس کا مطلب ہے لٹرل میننگ ہے, مثلاً کہ جو ایگزیکٹ ڈکشنری میں ہے وہی والا میننگ ہے, اور ڈی سے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں.
جبکہ کونوٹیٹیو جو میننگ ہوتا ہے نا، کونوٹیٹیو میننگ میں ایگزیکٹ میننگ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایموشنز ہوتے ہیں، کوئی کلچر سمبولک فیلنگ اس میں اٹیچ ہو سکتی ہے. تو یہ والے جو تھے آپ کے کونوٹیٹیو میننگ تھے. اوکے نیکسٹ اب ہم ان کو کر لیتے ہیں. دا فرسٹ ون از ہے پریکاشیس. اے چائلڈ ہو ڈیولپس ایبلٹیز. ایک ایسا بچہ جو ایسی ایبلٹیز قابلیت اپنے اندر ڈیولپ کر لے اور انٹیلیجنس ذہانت کو ارلیئر دین یوزول یعنی کہ اپنی عمر سے پہلے ہی. اور اس کا کونوٹیٹیو میں آ جائے گا کلیور اور میچور بیونڈ دیئر ایج. اپنی عمر سے پہلے ہی میچور ہو جانا، کلیور ہو جانا. سم ٹائم سجیسٹ بینگ ان یوزلی گرون اپ. اور بعض اوقات یہ دکھانا کہ جلدی وہ بڑا ہو گیا ہے. گیلوینٹنگ ہے گوئنگ اراؤنڈ فرام پلیس ٹو پلیس فار پلیئر اور امیوزمنٹ. خوشی کے لیے، پلیئر کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا. اور اس کا ویسٹنگ ٹائم، رومنگ کیئرلیسلی اور بیہیونگ ارسپانسبلی. لیکن اس کو کیسے کنسیڈر کیا جائے گا کہ بلا وجہ غیر ضروری وقت کا ضائع کرنا اور یہاں سے وہاں آنا جانا. اسپیک اے ویری اسمال اسپاٹ اور ٹائنی پیس. ایک بہت چھوٹا اسپاٹ اور ایک بہت چھوٹی ٹائنی کوئی کسی چیز کی جگہ یا کوئی پیس آف کچھ بھی ہو سکتا ہے. سم تھنگ ایکسٹریملی اسمال اور ان امپورٹنٹ. کوئی ایسی چیز بہت زیادہ چھوٹی اور غیر ضروری ہو. بیورو اے چیسٹ آف ڈرارز ود اے رائٹنگ ڈیسک. یعنی کہ رائٹنگ کا ڈیسک بھی ہو اس میں اور لکھنے کے لیے اور دراز بھی ہوں. اے ویلیویبل فیملی پوزیشن اور سمبل آف انہیریٹنس. لیکن اس میں کیا لیا گیا کہ بہت زیادہ کوئی قدر کرنے والا، اہمیت کی حامل کوئی بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، فیملی کا پوزیشن ہے. اور سمبل کس کے؟ انہیریٹنس کی ہے، وراثت کی ہے. امپیسو ہے. امپیسنگ مطلب شوئنگ نو ایموشن اور فیلنگ. مطلب کسی قسم کی کوئی فیلنگ نہ دکھانا، کوئی ایموشن کا اظہار نہ کرنا. کولڈ انڈیفرنٹ اور ایموشنلی ڈسٹینٹ. اور یہ اس کا جو کونوٹیٹیو میننگ آئے گا کہ بہت کولڈ ہے، انڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ ایموشن کسی قسم کی اس میں ہے ہی نہیں ہے. ہرٹ ہے. دا فلور ان فرنٹ آف فائر پلیس. فائر پلیس کے ان فرنٹ پہ جو ہمیں فلور ملتا ہے وہ ہرٹ ہے. اور سمبل اس میں کیا آتی ہے؟ ہوم، مطلب فیملی لو ہے، وارمتھ ہے، کمفرٹ ہے، ڈومیسٹک یونٹی ہے. ان سب چیزوں کی ہمیں یہ جو ہے یہ ملتی ہے. اوکے نیکسٹ اب ہمیں یہ دیے گئے ہیں کریکٹ آپشن. ہم نے ان کے اپوزٹ بتانے. جیسے شیبی ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ایلیگنٹ. کیسے؟ شیبی کا مطلب ہوتا ہے پرانا، پھٹا ہوا، اور ایلیگنٹ مطلب نفیس، پروقار، خوبصورت. امپیسو کا الٹ کیا ہوگا؟ امپیسو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بالکل بھی ایکسپریسو نہیں ہیں. اور اس کا الٹ کیا ہو جائے گا؟ ایکسپریسو. کہ آپ جو ہیں وہ ایکسپریسو ہیں، مطلب آپ ایکسپریشن دکھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیلیکیٹ کا مطلب ہے کہ نازک ہونا. اور الٹ کیا ہو جائے گا؟ ٹف. مطلب کسی چیز کا نازک نہ ہونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نیکسٹ ہے پریکاشیس. پریکاشیس کا مطلب ہے کہ وقت سے پہلے سیکھ جانا. تو الٹ کیا ہوا؟ یس. وقت سے پہلے نہ سیکھنا، تاخیر دکھانا. تو بیلیٹڈ اس میں آ جائے گا. ہرٹینس کا مطلب ہے گرم جوشی، خوش دلی، دل سے. اور الٹ کیا ہو جائے گا؟ بالکل انڈیفرنس. یعنی کہ عدم دلچسپی دکھانا، بالکل انٹرسٹ نہ دکھانا، بالکل بے دل ہونا. تو یہ اس کا ہو جائے گا الٹ. اب نیکسٹ ہمیں ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے کہ میک ایز مینی ورڈز ایز یو کین فرام دیز روٹ ورڈز. یہ ہمیں روٹ ورڈز دیے گئے ہیں. ان کا استعمال کرتے ہوئے جتنے ہم الفاظ بنا سکتے ہیں ہم نے وہ بنانے ہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں. لیٹس سی کہ ہم کیا اس میں دیکھتے ہیں. چلیں جی. فرسٹ ہے کلر. کلر کسے کہتے ہیں؟ رنگ کو کہتے ہیں. گڈ. اب ہم نے اس میں جو میننگ لیا ہے، ہم نے سب سے پہلے لیا کلرفل. کلرفل کا مطلب ہوتا ہے رنگین. کلر لیس بے رنگ ہے، مطلب اس میں کوئی رنگ نہیں ہے. کلرنگ، کلرنگ مطلب رنگ بھرنا، یعنی کہ رنگ بھرنے کا عمل ہے، رنگ کرنے کا عمل ہے. کلرڈ مطلب رنگا ہوا، یعنی کہ وہ چیز جو ہے وہ کلرڈ ہے. ڈس کلر ہوگی. ڈس کلر کا مطلب ہے رنگ بدل دینا، رنگ خراب کرنا. ڈس کلریشن ہے مطلب رنگت کا بدل جانا. ٹھیک ہے. ملٹی کلرڈ ہے کئی رنگوں والا. اب نیکسٹ آتے ہیں کاؤنٹ. کاؤنٹ ہوتا ہے گننا. اب کاؤنٹر یعنی کہ گننے والا، جو بھی کوئی چیز کو گننے والا ہے وہ کوئی بھی اس میں کاؤنٹر آ جائے گا. کاؤنٹنگ ہے مطلب گنتی کرنا. کاؤنٹیبل ہے یعنی کہ قابل شمار کی گنتی اس کی جا سکتی ہے. کاؤنٹ لیس ہے بے شمار ہے. اکاؤنٹنٹ ہے حساب کتاب رکھنے والا. اکاؤنٹنگ حساب داری ہے. ری کاؤنٹ ہے مطلب دوبارہ گننا. اور کاؤنٹ ڈاؤن مطلب الٹی گنتی. ٹھیک ہے. نیکسٹ اب ہے ہمارے پاس پلے. پلے کا مطلب ہوتا ہے کھیل. اچھا اب دیکھیں پلیئر ہے تو پلیئر کا مطلب ہو جائے گا کھیلنا. اب اس میں جو پلے کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا، لیکن جو آپ کا پلیئر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھلاڑی. اب پلے فل ہے مطلب کہ شرارتی، کھیلنے والا. پلے فل شرارتی انداز میں. پلے گراؤنڈ مطلب کھیل کا میدان. پلے رائٹ ہے مثلاً ڈرامہ نگار. پلے بیک ہے یعنی کہ پلے بیک کا مطلب ہوتا ہے کہ آڈیو یا ویڈیو، ٹھیک ہے، اس کو چلانا بیک میں.
ری مطلب دوبارہ سے کسی چیز کو چلانا، اور پلے میٹ ہے یعنی کہ کھیلنے کا ساتھی، جو آپ کا پلے میٹ ہے. آپ دیکھیں نیو ٹرم بھی آپ کو مل گئی پلے میٹ. جب آپ کھیلیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا پلے میٹ ہے، مطلب میرا ساتھی ہے. اب ورک مطلب کہ کام، ورکر کام کرنے والا، کارکن مزدور. میں نے یہ ہمیشہ بتایا ہے کہ جب آپ کو یہ ای آر موسٹلی آپ دیکھیں نا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کام کرنے والا. اس میں وہ ویسے آپ کو ایک نئی چیز بھی پتہ چل گئی ہے کہ جب ای آر لگے تو سمجھ لیں کہ کام کرنے والا اس میں کوئی آئے گا پرسن. ٹھیک ہے. ورکنگ مطلب کام کرنا، ورک ایبل یعنی کہ قابل عمل کام ہو سکتا ہے. ورک پلیس کام کرنے کی جگہ. آپ اس کو ساتھ ساتھ میں بول رہی ہوں، نوٹ ڈاؤن بک پہ کرتے جائیں. ورک شاپ ہے. ورک شاپ کا مطلب ہے کہ جو ورک شاپ بھی اس کی ویسے لکھ سکتے ہیں، اور اس کا ویسے میننگ آئے گا تربیتی مرکز، یعنی کہ جہاں کسی کام کو آپ کو لے کے تربیت دی جاتی ہے. ورک فورس ہے یعنی کہ افرادی قوت. ورک فورس مطلب افرادی قوت، یعنی کہ جو ایک افراد ہے اس کے کام کرنے کی جو طاقت ہے کسی پلیس پہ، جو ورک پلیس ہے وہاں پہ. ہوم ورک ہے یعنی کہ گھر کا کام، اور اوور ورک یعنی کہ حد سے زیادہ کام کرنا. اب نیکسٹ ہے فیتھ مطلب ایمان، یقین. فیتھفل یعنی کہ کوئی با ایمان ہے، کوئی وفادار ہے. فیتھفلی یعنی کہ وفاداری سے. فیتھفلنس مطلب کہ یہ بھی وفاداری آئے گا. انفیتھفل بے وفا. انفیتھفلی یعنی کہ بے وفائی سے. فیتھ لیس ہے بے ایمان، بے وفا، اور فیتھ لیسنس آئے گا بے وفائی ہے بے ایمانی. اس کے تقریباً وہی سیم ملتے جلتے ہیں. اوکے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے، یہ گرامر میں دیا گیا ہے، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن. ڈائریکٹ اسپیچ مینز دا ایکچوئل ورڈ آف اے اسپیکر. جو ڈائریکٹ اسپیچ ہے نا وہ ایگزیکٹ ورڈنگ ہوتے ہیں اسپیکر کے. دیز آر انکلوزڈ ود کوٹیشن مارکس. ان کو آپ اس طرح سے کوٹیشن مارک میں بند کر دیتے ہیں. وچ آر کالڈ انورٹیڈ کاماز، جسے ہم انورٹیڈ کاماز بھی کہتے ہیں. تو ہم نے ڈائریکٹ اسپیچ میں پڑھا کہ ڈائریکٹ اسپیچ کیا ہے، ایکچوئل ورڈز ہیں، کس کے ہیں، اسپیکر کے ہیں. نمبر 3 انکلوزڈ. ان کو بند کیا جاتا ہے، اور جس میں بند کیا جاتا ہے اس کو کوٹیشن مارکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو جس میں بند کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے کوٹیشن مارکس، لیکن جنہیں کیا کہا جاتا ہے، انورٹیڈ کاماز بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کے ڈائریکٹ جو ہے نا نریشن، اس کے یہ 4 سٹیپس ہیں. نمبر 1 ایکچوئل ورڈ ہوتے ہیں. ایکچوئل کا مطلب ہے بالکل سیم ٹو سیم وہ ورڈ، اس میں آپ ایک اپنے سے الف بھی نہیں لگا سکتے. ایکچوئل ورڈ ہیں، بالکل ایگزیکٹ ورڈ ہیں، کس کے ہیں، اسپیکر کے. نمبر 2 اسپیکر کے. نمبر 3 انہیں بند کیا جاتا ہے کس میں، کوٹیشن مارکس میں. اور نمبر 4 اسے کیا کہتے ہیں، انورٹیڈ کاماز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک ایگزامپل اب یہاں سے سمجھے، غور کریے گا. ہم نے پورے سینٹینس کو نہیں دیکھا، ہمیں جو سب سے بڑی نشانی تھی نا وہ یہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ انورٹیڈ کاماز بھی کہتے ہیں اور کوٹیشن مارک ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے ان کو دیکھتے ہوئے ہم سینٹینس پر آ گئے. رائٹ. اب یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں، جیسے آئی ایم ہیپی. ہی سیڈ اس نے کہا، آئی ایم ہیپی کہ میں خوش ہوں. ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کو انڈائریکٹ پہ نہیں لے کے جا رہی کیونکہ وہ آپ کنفیوز ہوں گے. پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں پھر ہم نیکسٹ چلیں گے. اور بے فکر ہے انشاءاللہ بہت مزے کا ٹاپک ہوگا، اور ہم اس کو اتنی اچھے سے کریں گے کہ ہمیں کبھی بھی یہ دوبارہ نہیں بھولے گا. اب ہم نے اس شیٹ کو نہیں دیکھنا، ہمیں پتہ چل چکا ہے. فرسٹ اسٹیپ ایکچوئل ورڈ ہوتے ہیں. نمبر 2 بولتا کون ہے، اسپیکر. نمبر 3 وہ انکلوزڈ بند ہوتے ہیں. نمبر 4 کیا ہے، کوٹیشن مارک ہے. اور نمبر ہمارا نیکسٹ کیا ہے کہ ان کو ہم انورٹیڈ کاماز بھی کہتے ہیں. رائٹ. اب دیکھیں ڈائریکٹ اسپیچ. ہم نے ڈائریکٹ اسپیچ کا جو پڑھا، دیکھیں سیم رول اپلائی ہو رہا ہے نا. آئی ایم ہیپی میں خوش ہوں. ہی سیڈ اس نے کہا میں خوش ہوں. اب آپ غور کریں کہ جو میں نے کہا کہ میں خوش ہوں، کیا جو میرے الفاظ تھے آپ نے وہ چینج کیے؟ نو. اب انڈائریکٹ اسپیچ کیا ہے؟ انڈائریکٹ اسپیچ یہ ہے، ڈز ناٹ کنسسٹ آف دا ایکچوئل ورڈز آف دا اسپیکر. اس میں ہمارے پاس ایگزیکٹ وہ ورڈز نہیں ہوتے اسپیکر کے، بٹ کنویز دا فل سینس آف وٹ سم ون سیڈ. اس میں کوئی آپ کا انورٹیڈ کاماز کا چکر نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کی جو ہے وہ انکلوزڈ کوٹیشن مارک میں نہیں ہوتے، اس میں کوئی آپ ایگزیکٹ ورڈنگ اسپیکر کی نہیں لیتے. سمپل اس میں کیا ہوتا ہے، ایکچوئل ورڈ اس میں تو اس کے نہیں ہوتے، لیکن جو اس نے بات کہی ہوتی ہے نا اب وہی اس میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کیسے. یہاں پہ ڈائریکٹ براہ راست فوراً کہہ دیا، اس نے کہا میں خوش ہوں. رائٹ. اب انڈائریکٹ میں کیا آئے گا، ہی سیڈ. دیکھیں ہی سیڈ اس نے کہا دیٹ ہی واز ہیپی کہ وہ خوش ہے. اب غور کریں، مین بات تو خوش کی بتائے گی نا کہ وہ خوش ہے. اب جب ہم ڈائریکٹ میں بتاتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ اپنے کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹ. اب آپ کا دوست آپ کے پاس آیا،
آپ کے دوست 3 ہیں. اب ایک آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوست آپ کے پاس چل کر آیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ زین کدھر ہے. تو وہ آپ کا جو دوست ہے وہ اب آپ کو کیسے بتائے گا؟ 2 طریقوں سے بتائے گا. وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ زین نے کہا کہ وہ لائبریری میں ہے، رائٹ. اب جب آپ نے یہ کہا کہ زین نے کہا کہ وہ لائبریری میں ہے تو یہ انڈائریکٹ تھا. کیوں انڈائریکٹ تھا؟ کہ اس نے وہ کہا. لیکن اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ زین کہہ رہا تھا کہ میں لائبریری میں ہوں، اب جو زین نے بولا ایگزیکٹ جب آپ کو وہ بتایا جائے گا تو وہ آپ کا ڈائریکٹ ہوگا. لیکن جب اس کے الفاظ کو تھوڑا سا چینج کر دیا جائے گا تو وہ میں کی جگہ وہ کر دیا جائے تو وہ انڈائریکٹ ہوگا. لیٹس سی. اوکے اسٹوڈینٹس، اب ہمارے پاس جو یہ سینٹینس آیا ہے دے سیڈ، انہوں نے کہا وی لو آور کنٹری، کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے دیکھیں دے سیڈ سیم ایز اٹ از رائٹ کیا ہوا ہے، یہاں پہ دیٹ لکھا ہے. اب آپ نے ایک تو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے، جب بھی ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں کرنا ہے تو یہ جو رپورٹنگ ہے نا آپ کا، جیسے دے سیڈ انہوں نے کہا یا شی سیڈ یا ہی سیڈ، اگر مثلا یہ جو شروع والا جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے فوراً بعد آپ نے دیٹ لگانا ہے. نمبر 2 آپ نے انورٹڈ کاماز کو آپ نے ختم کر دینا ہے، رائٹ. یہ 2 سٹیپس آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد میں بچے آپ نے یہ چیز اپنی کاپی کے اوپر رائٹ کر لیں، بک کے اوپر رائٹ کر لیں. آپ یہیں پر رول رائٹ کریں کہ جب بھی آپ کا رپورٹنگ ورب، جیسے یہ والا آپ کا رپورٹنگ ورب ہے، رائٹ. اب یہ رپورٹنگ ورب جب بھی آپ کا پاسٹ ٹینس میں ہوگا، مثلا یہاں پہ جیسے سیڈ آ جائے، ٹولڈ، آسکڈ آ جائے، یہ آپ کے پاسٹ ٹینس میں ہیں، تو جو آپ کا رپورٹڈ سپیچ ہوگا نا وہ پھر ایک سٹیپ بیک چلا جائے گا. ایک سٹیپ بیک سے میری مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کا جو یہاں پر رپورٹڈ سپیچ ہے یہ پریزنٹ سمپل میں ہے تو پھر یہ کس میں ہو جائے گا؟ پاسٹ سمپل میں ہو جائے گا. اگر پریزنٹ کنٹینیوس میں ہوا تو پھر کس میں ہو جائے گا؟ پاسٹ کنٹینیوس میں. اگر پریزنٹ پرفیکٹ میں یہ ہوا تو یہ کس میں ہو جائے گا؟ پاسٹ پرفیکٹ میں. اب آپ مجھے بتائیں کمنٹ سیکشن میں، اگر پاسٹ سمپل میں ہوگا، رائٹ، سمپل میں، تو پھر کس میں ہوگا؟ ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز ہے، مثال کے طور پہ جیسے ول ہے تو وہ وڈ میں ہو جائے گا، کین ہے تو وہ کوڈ میں ہے تو وہ مائٹ میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ میں آپ کو یہ سٹیپ بائی سٹیپ کرواتی ہوں. جیسے دیکھیں اب تھا دے سیڈ، انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. سٹیپ 1 آپ کا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے رپورٹڈ سپیچ کو دیکھنا ہے. آپ کی رپورٹنگ جو ورب ہے یہاں پہ سیڈ، یہ پاسٹ ٹینس میں ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنا جو یہ والا ہمارا ورب ہوگا نا اس کو بھی ہم سمپل پاسٹ ٹینس میں کر دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب آپ غور کریں کہ یہ اس وقت پریزنٹ کی سچویشن میں، تو پریزنٹ سمپل جو ہمارا ہے یہ پاسٹ سمپل میں چلا جائے گا. تو اس وجہ سے کیونکہ یہ لو تھا تو یہاں پہ لوڈ ہو گیا، مثلا یہ ہمارا پاسٹ میں چلا گیا. اگر یہ آپ کا رپورٹنگ جس میں ہوگا سیم اس کو بھی آپ اسی میں کریں گے، رائٹ. اس وجہ سے دیکھیں دے سیڈ ایز اٹ از آ گیا، اور یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ رپورٹڈ کے بعد دیٹ آپ نے رائٹ کرنا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہر ایک کے ساتھ دیٹ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انورٹڈ کاماز کو ہم نے ختم کر دیا. اب یہ وی جو ہے اس کو چھوڑیں، اب آپ ورب کو دیکھیں. اگر یہ ہمارا پاسٹ میں تھا تو یہ بھی ہم نے پاسٹ میں کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں سٹیپ 3 ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس رپورٹنگ کے بعد فوراً سے جو یہ ورڈ ہوگا نا اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں پہ کیا ہے؟ وی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے اس کو اردو میں کر کے دیکھنا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے نا، آپ نے جیسے دیکھیں انہوں نے کہا ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. اب اس کو ہم دوسرے طریقے سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. اب آپ غور کریں، انہوں نے، ہم کس میں ہو گیا؟ انہوں نے. تو ہم اس کے لیے کیا لگائیں گے کہ وہ، جیسے مثال انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، تو جب وہ ہم لگاتے ہیں، جب زیادہ لوگ ہوں تو ہم اس کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ دے لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ وہی آپ کا دے میں ہو گیا، لو ایز اٹ از آ گیا. اب یہاں پہ آور دیئر میں کیسے ہو گیا؟ اب دیکھیں آور ہمارا، تو جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے اپنا میں، آور بھی ہمارا اور دیئر انہوں نے کہا کہ ان کا، مطلب وہ بھی ان کا اپنا ہوا. تو اس وجہ سے یہ جو آپ کا آور تھا یہ دیئر میں کنورٹ ہو گیا، کنٹری ویسے کا ویسے رہا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آپ کو چیزیں یاد کرنی پڑیں گی کہ جب آپ کا وہی آئے تو وہ دے میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، آور آئے تو وہ دیئر میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، تو وہ سمپل دیٹ میں ہو گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں رفیہ سیڈ، رفیہ نے کہا. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے رپورٹڈ سپیچ جو ہے یہاں پہ
یہ रिपोर्टेड किस में आएगा, तो देखिए पास्ट में था ना सिंपल में, तो हमने एज इट इज़ ये भी पास्ट में हमने लिख लिया। नंबर 2 हमने पढ़ा कि हमने दैट इसके फ़ौरन बाद लगाना है, हमने लगा दिया। नंबर 3 हमने इन्वर्टेड कॉमास कोटेशन को ख़त्म करना है, हमने कर दिया। नंबर 4 हमने जो यहाँ पर ये आपका वर्ब होगा, हमने इसको अगर ये पास्ट में है तो सिंपल उसको भी उसमें कर देना है। तो ये हमेशा याद रखें कि जो विल होता है ये चेंज होता है वुड में, तो इस वजह से विल आपका चेंज हो गया वुड में, राइट। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि फिर आपने आपका जो है इसको देखना है। अब आई है तो ये उन्होंने शी में कन्वर्ट किया। कैसे शी में किया, देखें, रफ़िया ने कहा मैं कंप्यूटर ख़रीदूँगी। अब दूसरे सेंस में अगर हम करें, रफ़िया ने कहा कि वो कंप्यूटर ख़रीदेगी। अब यहाँ पे जब वो आया है तो रफ़िया लड़की है ना, तो इसलिए हमने इसकी जगह पे शी लगा दिया, राइट। अब आप गौर करें कि इस तरह से आई आपका शी में कन्वर्ट हो गया और फाइनल आपका बन गया रफ़िया सेड दैट शी वुड बाय अ कंप्यूटर। सिंपल हम 3 काम कर रहे हैं, हम रिपोर्टिंग स्पीच को देख रहे हैं, दैट लगा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर रहे हैं, और जो यहाँ पे आपका वर्ब होता है वो उसके टेंस के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। और आई आपको पता है, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज रफ़िया की जगह अली होता और सेंटेंस बाकी सारा वैसे होता, तो हम क्या लगाते, यहाँ पे क्या लगाते, ही लगाते। क्यों ही लगाते, क्योंकि लड़के के लिए ही लगता है कि अली ने कहा कि वो कंप्यूटर ख़रीदेगा। अब वो आया है मतलब लड़के के लिए, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लगा देना था ही। अच्छा, नेक्स्ट है शी सेड, उसने कहा। रिपोर्टिंग स्पीच थी। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे शी सेड है वो पास्ट सिंपल में था, राइट। तो हमने इनडायरेक्ट में सिंपल हमारा ये लगा दिया। नंबर 2 हमने दैट लगाना था, हमने दैट लगा दिया। नंबर 3 हमने इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करने थे, हमने कर दिए। नंबर 4 हमने इसको पहले चेक करना था, ठीक है। अब इसको हमने देखा कि ये हमारा पास्ट में था, तो सिंपल हमने इसको भी चेंज कर देना था। तो इसमें अब आप गौर करें कि जो आपका कैन है ये हमारा मॉडल वर्ब है, और इसकी वजह से जब ये आपको मैंने बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उनका अल्टरनेट ही वही होता है, तो कैन हमेशा कुड में जाता है, हमने इसमें कर दिया। अब आ जाए इसकी जानिब, शी की जानिब। उसने कहा कि वो ड्राइव करेगी। अब इसमें ऑलरेडी वो आ गया है, अब इसमें इस वजह से हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये ऑलरेडी जो है वो शी मसलन आ गया था, तो सिंपल हम सिर्फ इसमें ये वाला चेंज कर देंगे, ठीक है। जब ऐसे मॉडल वर्ब्स आ जाए ना तो हम इनको इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ उनको चेंज कर देते हैं। तो फाइनल हो गया कि शी सेड दैट शी कुड ड्राइव अ कार। अच्छा, नेक्स्ट है 5, ज़िशान सेड, ज़िशान ने कहा। अच्छा बच्चे, एक और चीज़ है जो मैंने आपको बताया ना कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो कि ये वाला है, जब ये पास्ट में होगा, जैसे सेड, टोल्ड या आस्क्ड, अगर इसमें होगा तो जो ये स्टेप है वो भी एक स्टेप बैक हो जाएगा। अब इसकी तो समझ आपको आ गई कि अगर ये जो है प्रेजेंट में है तो ये भी पास्ट में हो जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ अपने ना यहाँ पे देखिए, इतनी आपके पास स्पेस है, यहाँ पे भी इतनी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, तो आपने इनको लाजमी नोट डाउन चीज़ें इसके ऊपर करनी है। अच्छा, अब जो पॉइंट लिखवा रही हूँ इसको भी नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई पता नहीं कि आपको MCQs में ये इस तरह से आपको दे दें। अब आप ये राइट करें, अगर आपका सेंटेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसा ट्रुथ जिस पे सारी दुनिया यकीन करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अल्लाह एक है, बीइंग अ मुस्लिम हम इस पे बिलीव करेंगे। अब जो इंडियंस हैं, हिंदू हैं, वो उनका अपना बिलीफ है, क्रिश्चियंस का अपना बिलीफ है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए हर रिलीजन जो है वो काबिल एहतराम है, ठीक है। तो हर एक अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू देगा, इसमें कोई भी किसी पर भी जो है वो एग्री नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आसमान का रंग नीला है तो सब इस पे बिलीव करेंगे, राइट। अगर मैं कहूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है तो सब उस पर बिलीव करेंगे। तो जिस पे सब बिलीव करें ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ आता है। अब अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाता है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, सही है, तो या कोई परमानेंट ट्रूथ है, ऐसा सच है जो नहीं बदल सकता, तो आपका टेंस भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। टेंस तो हम इसलिए बदलते हैं ना कि पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे ये कहूँ सूरज मशरिक से निकलता था, अगर अब इसको मैं पास्ट में करती हूँ तो इसका मतलब हुआ कि क्या सूरज अब मशरिक से नहीं निकलता? ज़ाहिर है वो निकलता है, निकलता रहेगा। अब इसमें था कि तो कोई गुंजाइश नहीं निकलती, इसलिए ये टेंस भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे अब आपको डायरेक्ट में आ जाता है कि टीचर ने कहा कि द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, कि टीचर ने कहा कि सूरज मशरिक से निकलता है। अब इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच को देखना, जैसे ये सेट आपका जो था वो वहाँ पे होगा पास्ट में। अब द सन राइजेज़, अब आप उसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे रोज़, मतलब राइज की सेकंड फॉर्म रोज़ होती है ना, कि रोज़ इन द ईस्ट। अब आप ये थोड़ी लिखेंगे, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे कि टीचर सेड
आप टीचर सेट लगाएंगे और सेट के बाद मैंने आपको क्या बताया कि हमें दैट लगाना है, हमें दैट लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करके बाकी सेंटेंस वैसे लिख देंगे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो सेम एज इट इज़ वैसे चला जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि जब प्रेजेंट में होगा तो वो आपका पास्ट में बन जाएगा। ठीक है, एक बैक शिफ्ट वो करेगा, और यूनिवर्सल ट्रूथ अगर साइंटिफिक आ जाए तो वो टेंस को चेंज नहीं करेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है ज़िशान सेड, ज़िशान ने कहा गेस्ट माइट कम टुडे, कि शायद आज गेस्ट आ जाए। हमारा पहला काम क्या, हमने देखा सेड मतलब सिंपल, ये हमने देख लिया, पास्ट में था तो हमने पास्ट में लिख दिया, दैट को हमने ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने माइट को क्यों माइट में हमने लिखा है, हमने इसको किसी और में चेंज क्यों नहीं किया? तो बच्चे हम इसको इसलिए नहीं चेंज हमने किया क्योंकि जो मे है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको आई थिंक यहाँ पे मैंने बल्कि लिखा हुआ है, मैं आपको ये यहाँ से दिखाती हूँ, इसको आप नोट करें, ये अपनी कॉपीज़ पे नोट आपने कर लेना है। जैसे देखें, अगर आपको विल आ रहा है तो आप उसको वुड में चेंज कर देंगे, अगर शेल है तो उसको शुड में कर लेंगे, जैसे कैन है तो कुड में हो जाएगा। अगर आपके पास मे आया है तो मे को माइट में कर सकते हैं, लेकिन अगर माइट आ गया है तो वो माइट में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सेम ऐसे अगर कुड आ गया है तो वो कुड में ही रहेगा। देखिए ना, हमने कैन को कुड में किया है, अब कुड को दोबारा कैन में नहीं कर सकते। ऐसे वुड को वुड में रखेंगे, शुड को शुड में रखेंगे, मस्ट को लेकिन हम हैड में रखेंगे। ठीक है, आपने इसको नोट डाउन आपने कर लेना है। अब आई होप कि यहाँ आपको समझ आ गई कि हमने यहाँ पे माइट को क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता था, इसलिए माइट वैसे करा। उसके बाद हम क्या काम करते होते हैं, हम इस वाले को देखते होते हैं। अब इस वाले को हमने क्यों सिंपल लिखा गेस्ट में, देखें अब मैं कहती हूँ कि ज़िशान ने कहा कि जो मेहमान हैं शायद आज आ जाएँ। अब मैं मेहमान को जो गेस्ट का है, मैं इसके लिए कोई और तो नहीं वर्ड इस्तेमाल कर सकती ना, वो तो गेस्ट वैसे का वैसे रह जाएगा। अब यहाँ पे जो टुडे आया है ना बच्चे, ये दैट डे में क्यों आया है? दैट डे में बच्चे इसलिए ये आया है कि जब भी टाइम होता है ना, हम टाइम को चेंज करते हैं। सेंटेंस में आप गौर करें कि हम जो आपका ये फर्स्ट वर्ड आता है जो कि नाउन आप समझ लें, हम उसको चेंज कर रहे हैं, या जैसे यहाँ पे कुछ प्रोनाउन थे हम उनको चेंज कर रहे थे, हमने जो वर्ब या मॉडल वर्ब हमने उनको चेंज किया। तो एक और चीज़ नोट डाउन कर लें कि हम टाइम जब भी आएगा उसको भी चेंज करेंगे। तो जब टुडे था तो वो टुडे क्या हो गया, दैट डे, मतलब आज। सही हो गया। अच्छा, अब हमने माइट क्यों चेंज किया नहीं किया, क्योंकि माइट था पहले ही पास्ट फॉर्म में था, तो इस वजह से हमने उसको सेम रखा, हमने चेंज नहीं किया। और टाइम जो है वो मैंने आपको बता दिया कि चेंज होता है, इसलिए टुडे से हो गया दैट डे। अच्छा, नेक्स्ट है दे सेड, उन्होंने कहा दे विल कम टुमारो, वो कल आएंगे। अच्छा जी, फर्स्ट काम क्या करते हैं हम अपना मॉडल वर्ब सॉरी हम अपना रिपोर्टिंग जो हमारा था सेम हमने दे सेड वैसे रखा। नंबर 2 हमने दैट को ख़त्म किया। नंबर 3 इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म किया। नंबर 4 हमने इसको चेंज करना था। अब यहाँ पे विल किस में हो जाना था, किसमें, वेरी गुड, वुड में हो जाना था, शाबाश। और नेक्स्ट अब हम क्या करते होते हैं कि हमारा जैसे ये दे है तो ये दे में रहेगा। देखें ना, ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है, अब इसको मज़ीद चेंज नहीं कर सकते। अब टुमारो आया है, टुमारो मतलब कल, लेकिन ये क्या है, टाइम है, और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि हम टाइम को चेंज करते हैं। अच्छा, अब गौर करें थोड़ी सी बात का, जैसे मैंने आपसे कहा टाइम है, अब देखें टुमारो मतलब कल, मतलब आने वाला कल, इसके लिए नेक्स्ट डे लग गया। टुडे मतलब आज, तो इसके लिए लग गया दैट डे। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि कुछ चीज़ें फ़िक्स हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अच्छा, मैंने आपके लिए जो है वो एक और चीज़ की स्लाइड है, आई थिंक ये वाली, यस ये है, इसको भी आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि आपकी ये चेंज नहीं होंगे और ये जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वीडियो हो गई है ज़्यादा लंबी, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। हम इंशाल्लाह जो हमारा ये बाकी का रह गया है ना ये वाला, हम इसको भी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब अब सबसे ज़रूरी काम जो आपने करना है, आपने अपना ख़्याल रखना है, अपने घर वालों का ख़्याल रखना है, अपना जो लेक्चर नोट किया है इसको बार बार सुनना है। इस पर इतनी अच्छी आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि जब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका लेक्चर इंशाल्लाह कमिंग आई थिंक मंडे, यस मंडे को आ जाएगा। मंडे और थर्सडे को आपको पता है आपके लेक्चर आ जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ 5 o'clock, मेरी बिज़ी रूटीन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए टाइम निकाल के आपको अच्छे से समझा सकूँ।
تو انشاءاللہ آپ نے ایک تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ نیکسٹ آپ کو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا 9th کا جو ہے آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، آپ ٹینسز پہ ویڈیو چاہ رہے ہیں، اپنی انگلش کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے کسی اور سبجیکٹ پہ آپ ویڈیو چاہ رہے ہیں، مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ آپ اگر اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، انشاءاللہ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، آپ کے پاس منڈے تک کا، ان میں آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے میرے سے کوشچن کر لیں، میں انشاءاللہ منڈے کی ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ان کے آنسرز دے دوں۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ میری ویڈیو کس جو ہے وہ سٹی سے دیکھ رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور کس سٹی کے ہیں، تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔